الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رکاوٹوں کا بیان۔ اے عبادت کے طلبگار، اللہ پاک تجھے توفیق دے، تجھ پر رکاوٹوں کو دور کرنا بھی لازم ہے تاکہ تیری عبادت قائم رہ سکے، اور یہ ہم بتا چکے کہ رکاوٹیں 4 ہیں۔ پہلی رکاوٹ دنیا ہے اور اسے یوں دور کیا جا سکتا ہے کہ اس سے علیحدگی اور بے رغبتی اختیار کی جائے، اور تم پر یہ علیحدگی اور بے رغبتی 2 وجہ سے ضروری ہے۔ پہلی وجہ تاکہ تمہاری عبادت قائم اور سلامت رہے، بلکہ تم کثرت سے عبادت کر سکو، کیونکہ دنیا کی رغبت تمہارے ظاہر و باطن کو مصروف کر دے گی، ظاہر کو اس کی طلب میں اور باطن کو اس کے قصد و ارادے میں اور قلبی خیالات میں لگا دے گی، اور یہ دونوں باتیں تجھے عبادت سے روک دیں گی، کیونکہ نفس بھی ایک ہے اور دل بھی ایک، تو جب یہ کسی شے میں مشغول ہوگا تو اس کی ضد سے منقطع ہو جائے گا۔ اور دنیا و آخرت کی مثال تو 2 سوکنوں کی مانند ہے کہ ایک کو خوش کرو تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے، اور یہ دنیا و آخرت مشرق و مغرب کی طرح ہے کہ تم ایک سمت میں جس قدر بڑھو گے اتنا ہی دوسری سمت سے دور ہوتے جاؤ گے۔ سلامتی والی آخرت اپنا لو۔ جہاں تک ظاہر کے دنیا میں مشغول ہونے کی بات ہے تو حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے بہت کوشش کی کہ عبادت اور تجارت کو اکٹھا لے کر چلوں، مگر یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکے، تو میں نے تجارت چھوڑ کر عبادت کو اختیار کر لیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر عبادت اور تجارت میرے علاوہ کسی شخص کے لیے جمع ہو سکتی تو میرے لیے ضرور جمع ہوتی، کیونکہ اللہ پاک نے مجھے قوت اور نرمی دونوں عطا فرمائی ہیں۔ جب معاملہ ایسا ہے تو دنیا کا نقصان برداشت کرنا اور سلامتی والی آخرت کو اپنانا زیادہ مناسب ہے۔ جہاں تک دل کی مشغولیت کی بات ہے تو دل چھپی ہوئی ایک جگہ ہے جہاں سے ارادہ ہوتا ہے۔ حضور سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کا نقصان کرتا ہے، لہٰذا باقی رہنے والی آخرت کو فنا ہونے والی دنیا پر ترجیح دو۔ حکمت سے منور دل۔ اب تمہارے لیے خوب واضح ہو گیا کہ اگر تمہارا ظاہر دنیا میں اور باطن اس کے ارادہ و خیال میں مصروف ہوا تو عبادت کو کما حقہ بجا لانا تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ ہاں، جب تم دنیا سے منہ موڑ لو گے اور ظاہر و باطن کو فارغ کر لو گے تو تمہارے لیے عبادت کرنا آسان ہو جائے گا، بلکہ تمہارے اعضاء تمہاری مدد کریں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بندہ جب دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے تو اس کا دل حکمت سے منور ہو جاتا ہے اور اعضاء عبادت کرنے میں اس کے مددگار بن جاتے ہیں۔ اس بات کو پلے باندھ لو۔ دوسری وجہ دنیا سے بے رغبتی لازم ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے تمہارے عمل کی قدر و قیمت اور عزت و بزرگی بڑھ جائے گی، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا شخص جس کا دل دنیا سے بے رغبت ہوا ہو، اس کی 2 رکعتیں اللہ پاک کے نزدیک قیامت تک عبادت کرنے والوں کی عبادت سے بہتر اور محبوب ہے۔ جب دنیا سے بے رغبتی کرنے میں عبادت اتنی زیادہ اور بزرگی والی ہو جاتی ہے تو طالب عبادت کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا سے بے رغبتی اور علیحدگی اختیار کرے۔ زہد اور اس کی اقسام۔ اگر تم یہ پوچھو کہ زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی کا مطلب اور اس کی حقیقت کیا ہے، تو جان لو کہ ہمارے علماء کرام علیہم الرحمہ کے نزدیک زہد کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ زہد جو بندے کے اختیار میں ہے، اور نمبر 2 وہ زہد جو بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ اختیاری زہد 3 چیزوں میں ہوتا ہے۔ نمبر 1 دنیا کا جو مال و متاع پاس نہیں اسے طلب نہ کرو۔ نمبر 2 جو پاس ہے اس کو خود سے دور کر دو۔ اور نمبر 3 دنیا کا حصول اور اس کا ارادہ ترک کر دو۔ غیر اختیاری زہد یہ ہے
کہ زہد کا دل دنیا اور اس کے ساز و سامان سے سرد پڑ جائے، اور وہ زہد جو بندے کے اختیار میں ہے وہ غیر اختیاری زہد کی بنیاد ہے۔ جب بندہ دنیا کی اس مال کی طلب چھوڑ دے گا جو اس کے پاس نہیں، اور جو پاس ہے اسے خود سے دور کر دے گا، اور دل سے دنیا کے ارادہ و خیال بھی چھوڑ دے گا، اور اس میں نیت اللہ پاک کی رضا اور اخروی ثواب کی ہوگی، تو اب اسے یہ وصف یعنی دل کا دنیا سے سرد پڑ جانا حاصل ہو جائے گا۔ میرے نزدیک اصل زہد یہی ہے۔ زہد میں ارادے کی اہمیت۔ مذکورہ تینوں اقسام میں سب سے مشکل دل سے دنیا کا ارادہ نکالنا ہے، کیونکہ ظاہری طور پر بہت سے دنیا سے بے رغبت رہنے والے باطنی طور پر دنیا کے طلبگار اور چاہنے والے ہوتے ہیں، اور جو ایسا ہو اس کا دل دنیا کے شدید کشمکش میں مبتلا رہتا ہے، جبکہ زہد کا دار و مدار اسی تیسری قسم پر ہے۔ کیا تم نے اللہ پاک کا یہ فرمان نہیں سنا؟ ترجمہ کنز الایمان۔ یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد۔ اس مبارک فرمان میں حکم کو ارادہ ترک کرنے پر معلق کیا گیا، مقصود و مراد کی طلب و فعل سے رکنے پر موقوف نہیں رکھا گیا۔ یعنی یہ فرمایا گیا جو زمین پر تکبر و فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، آخرت کا گھر ان کے لیے ہے۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ جو زمین پر تکبر و فساد سے رکتے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ کنز الایمان، جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھائیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ نیز یہ بھی ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، جو یہ جلدی والی چاہے ہم اسے اس میں جلد دے دیں، جو چاہیں جسے چاہیں پھر اس کے لیے جہنم کر دیں کہ اس میں جائے مذمت کیا ہوا دھکے کھاتا، اور جو آخرت چاہے اور اس کی اسی کوشش کرے اور ہو ایمان والا تو انہیں کی کوشش ٹھکانے لگی۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ ان فرامین میں ارادے ہی کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، لہٰذا ارادے کا معاملہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن جب بندہ پہلی دو چیزوں یعنی طلب دنیا نہ ہونے اور جو پاس ہے اسے خود سے جدا کرنے پر ہمیشگی اختیار کرے گا، تو اللہ پاک کے فضل سے امید ہے کہ وہ اس کے دل سے دنیا کے ارادے کو بھی دور فرما دے گا۔ بے شک وہی فضل و کرم فرمانے والا ہے۔ خوشبو میں لپٹا مردار۔ جو چیز تمہیں دنیا کو خود سے دور کرنے اور طلب دنیا ترک کرنے پر ابھارے گی اور اسے تمہارے لیے آسان بنائے گی، وہ ہے دنیا کی آفات اور اس کے عیوب کو یاد کرنا۔ لوگوں نے اس کے متعلق بہت کچھ کہا ہے۔ کسی نے کہا، میں نے دنیا کو اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ اس کا نفع تھوڑا، تھکاوٹ زیادہ، یہ فنا ہونے میں تیز، اور اس کے طلبگار بہت کمینے ہیں۔ اس پر میرے شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس قول سے بھی دنیا میں رغبت کی بو آتی ہے، کیونکہ جو شخص کسی سے جدائی کی شکایت کرتا ہے وہ اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو کسی شے کو لوگوں کے اس میں شریک ہونے کی وجہ سے ترک کر دیتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کاش وہ اکیلا اس کا مالک ہوتا۔ اس بارے میں سب سے عمدہ بات وہ ہے جو ہمارے شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمائی کہ دنیا اللہ پاک کی دشمن ہے، جبکہ تم اللہ پاک سے محبت کرنے والے ہو، اور جو کسی سے محبت رکھتا ہے وہ اس کے دشمن سے نفرت رکھتا ہے۔ مزید فرمایا، دنیا حقیقت میں سڑا ہوا مردار ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ آخرکار اس کی ہر چیز خراب و برباد اور بدبودار ہو جاتی ہے، مگر یہ ایک ایسا مردار ہے جسے خوشبوؤں اور زیب و زینت میں لپیٹ دیا گیا ہے۔ بس اس کے ظاہر کو دیکھ کر غافل لوگ دھوکے میں پڑ گئے اور عقل مندوں نے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ دنیا سے بے رغبتی کا حکم۔ اگر تم پوچھو کہ دنیا سے بے رغبتی اور کنارہ کشی کرنا فرض ہے یا نفل، تو یاد رکھو کہ ہمارے نزدیک یہ بے رغبتی حلال سے بھی ہوتی ہے اور حرام سے بھی۔ بس حرام سے کنارہ کشی کرنا فرض، جبکہ حلال سے نفل ہے۔ صاحب استقامت عبادت گزاروں کے نزدیک حرام ایک بدبودار مردار کی طرح ہے، جس کی طرف ضرورت کے وقت یعنی بحالت اضطرار و مجبوری بقدر ضرورت ہی بڑھا جاتا ہے۔ جہاں تک حلال سے بے رغبتی کی بات ہے تو یہ ابدالوں کا وصف ہے۔ ان کے نزدیک حلال بھی مردار کی طرح ہوتا ہے، اور وہ اس سے بھی بقدر ضرورت ہی لیتے ہیں، جبکہ حرام تو ان کے نزدیک آگ ہے، اسے لینا تو درکنار
ان کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آتا، اور دنیا سے دل کے سرد پڑ جانے کا مطلب بھی یہی ہے۔ اس لحاظ سے کہ دنیا کی خاطر کوشش ختم ہو جائے اور بندہ دنیا کو انتہائی ناپسند جانے اور گندگی سمجھنے، یہاں تک کہ دل میں دنیا کے لیے کوئی ارادہ اور اختیار باقی نہ رہے۔ دنیا آگ یا مردار کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نرالی خواہشات اور پسندیدہ لذات سے بھرپور دنیا کسی انسان کے نزدیک آگ یا سڑے ہوئے مردار جیسی ہو جائے، جبکہ وہ خلقت میں کمزور اور طبعی طور پر لالچی بھی ہے؟ تو سمجھ لو کہ اللہ پاک جسے خاص توفیق عطا فرمائے اور وہ بندہ دنیا کی آفات اور اس کی حقیقی گندگی کو جان لے، تو دنیا اس کے نزدیک آگ یا مردار کی طرح ہو جاتی ہے، اور اس سے خوش تو وہ ہوتے ہیں جو اس کی رغبت رکھتے، اس کے عیبوں اور آفتوں سے اندھے اور اس کی ظاہری زیب و زینت سے دھوکے میں ہیں۔ اب میں تمہیں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص نے تمام لوازمات کا خاص خیال رکھتے ہوئے نفیس اور عمدہ حلوہ تیار کیا، مگر تیار کرنے کے بعد اس میں زہر قاتل کا ایک قطرہ ڈال دیا۔ زہر ڈالتے وقت ایک شخص اسے دیکھ رہا تھا اور ایک ایسا تھا جس نے یہ نہیں دیکھا تھا۔ تو جب دونوں کے سامنے وہ بہترین اور عمدہ حلوہ کھانے کے لیے رکھا جائے گا تو جسے زہر کی ملاوٹ کا علم ہے وہ اس سے کنارہ کش ہو جائے گا، بلکہ اس کے دل میں کھانے کا خیال تک نہیں آئے گا، اور یہ اس کے نزدیک آگ بلکہ اس سے بھی سخت ہوگا، کیونکہ وہ اس میں موجود آفت کو جانتا ہے، لہٰذا وہ اس کی ظاہری عمدگی سے دھوکہ نہیں کھائے گا، اور اس کے برعکس جس نے زہر کو دیکھا نہیں تھا وہ اس کی ظاہری عمدگی اور سجاوٹ سے دھوکہ کھا کر اس کے لیے للچائے گا اور کنارہ کرنے والے پر تعجب کرے گا، بلکہ اسے بے وقوف سمجھے گا۔ یہی حال دنیا کے حرام کا بھی ہے۔ بصیرت و استقامت والے اس سے بچتے ہیں اور بے خبر غافل اس کی رغبت رکھتے ہیں۔ یوں ہی دنیا کا حلال ان عقل مندوں کے لیے اس حلوے کی طرح ہے جس میں بنانے والے نے زہر تو نہیں ڈالا مگر تھوک دیا یا ناک سے ریزش ڈال دی، تو اس کارروائی کو دیکھنے والا اس سے کراہت کرے گا، دور ہٹے گا اور سخت ضرورت و حاجت کے علاوہ اسے استعمال نہیں کرے گا، اور جس نے اسے دیکھا نہیں، اسے معلوم ہی نہیں کہ اس میں کیا ہے، وہ اس کے ظاہر کو دیکھ کر دھوکہ کھائے گا اور ایسے پسند کرتے ہوئے اس کی لالچ کرے گا۔ تو یہ دونوں فریقوں میں یعنی اہل بصیرت و استقامت اور اہل غفلت و رغبت کے لیے دنیا کے حلال کی مثال ہے۔ غور کرو کہ دونوں شخص خلقت و طبیعت میں ایک ہیں، مگر صرف دیکھنے کی وجہ سے دونوں کا حال مختلف ہو گیا۔ ایک نے دیکھا اور اسے علم ہو گیا، جبکہ دوسرے نے نہیں دیکھا تو بے خبر رہا۔ اگر رغبت رکھنے والا بھی بچنے والے کی طرح دیکھ لیتا اور جان جاتا تو وہ بھی ضرور بچتا، اور یوں ہی دیکھنے والا اگر نہ دیکھتا اور نہ جانتا تو رغبت والے کی طرح وہ بھی ضرور رغبت رکھتا۔ اس مثال کے ذریعے واضح ہو گیا کہ فرق طبیعت کی وجہ سے نہیں بلکہ دیکھنے کی وجہ سے ہے۔ یہ ایسا مفید اصول اور بہترین کلام ہے جس کا اعتراف عقل مند اور انصاف کرنے والا ضرور کرے گا، اور اللہ پاک ہی اپنے فضل سے ہدایت و توفیق عطا فرمانے والا ہے۔ مکمل کنارہ کشی کیسے ممکن ہے؟ اگر یہاں یہ سوال کیا جائے کہ کم از کم ہمیں اتنی دنیا کی حاجت تو ہے جس سے ہمیں قوت و طاقت حاصل ہو سکے، تو پھر دنیا سے بالکل کنارہ کشی کیسے ممکن ہے؟ جواب یہ ہے کہ جو زہد مطلوب ہے اس سے مراد اس فضول و زائد چیز سے بے رغبتی اختیار کرنا ہے جس کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہو، کیونکہ مقصود تو فقط اتنی قوت و طاقت ہے کہ تم اللہ پاک کی عبادت کر سکو، کھانا پینا یا لذت حاصل کرنا تو مقصود نہیں، اور اب اللہ پاک کی مرضی ہے کہ تمہیں سبب و ذریعہ سے زندہ رکھے یا ان کے بغیر جیسے فرشتوں کو بغیر اسباب زندہ رکھا ہے۔ پھر اگر اس نے کسی شے کو تمہارا ذریعہ بنانا ہے تو چاہے تو تمہارے پاس موجود شے کو بنا دے، یا تمہاری تلاش یا کمائی سے وہ شے تمہیں مل جائے، یا پھر چاہے تو وہ وہاں سے عطا فرما دے جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہ ہو، اور نہ ہی تمہیں اس کے لیے محنت و کوشش کرنی پڑے، جیسا کہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو۔ پھر تم کسی صورت طلب اور ارادے کے محتاج نہیں ہوگے، اور اگر ایسے زہد کی طاقت نہیں رکھتے
اور طلب و ارادہ رکھتے ہو تو صرف اتنی چیز کی طلب کوشش کرو جس سے عبادت الہی پر قوت حاصل ہو سکے اور اس میں لذت و شہوت مقصود نہ ہو۔ جب تم ایسی نیت رکھو گے تو تمہاری کوشش اور ارادہ ایک نیکی ہوگی اور حقیقت میں آخرت کے لیے کوشش کہلائے گی، نہ کہ دنیا کے لیے، اور ایسی کوشش تمہارے زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی میں کوئی خرابی پیدا نہیں کرے گی۔ جان لو اگر اللہ پاک نے چاہا تو یہ چند باتیں تمہاری درست رہنمائی کریں گے، اور توفیق عطا فرمانے والا اللہ پاک ہی ہے۔ دوسری رکاوٹ مخلوق۔ اللہ پاک تمہیں اور ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ تم پر مخلوق سے جدائی اور تنہائی اختیار کرنا بھی دو وجہ سے لازم ہے۔ پہلی وجہ، مخلوق سے علیحدگی اس لیے لازم ہے کہ وہ تمہیں اللہ پاک کی عبادت سے غافل کر دے گی۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا جو تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے اور ایک شخص ان سے دور الگ تھلگ بیٹھا تھا۔ میں نے پاس جا کر اس سے بات کرنا چاہی تو اس نے کہا، تم سے بات کرنے کے بجائے مجھے اللہ پاک کا ذکر کرنا زیادہ پسند ہے۔ میں نے کہا، تم اکیلے ہو؟ اس نے کہا، میرے ساتھ میرا رب تعالی اور میرے 2 فرشتے ہیں۔ میں نے پوچھا، ان تیر اندازوں میں کون جیتے گا؟ اس نے کہا، اللہ پاک جس کی مغفرت فرما دے۔ میں نے پوچھا، راستہ کہاں ہے؟ اس نے ہاتھ سے آسمان کی جانب اشارہ کیا اور مجھے چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، الہی تیری اکثر مخلوق تجھ سے غافل کرتی ہے۔ لوگوں سے 5 مطالبے۔ اے بندے، لوگ تمہیں اللہ پاک کے ذکر سے غافل کر دیں گے، بلکہ روک ہی دیں گے، بلکہ برائی اور ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں نے لوگوں سے 5 چیزوں کا سوال کیا مگر مجھے ایک بھی نہیں ملی۔ میں نے ان سے کہا، زہد و عبادت اختیار کرو، تو انہوں نے نہیں کیا۔ میں نے کہا، اگر تم نے نہیں کرتے تو زہد و عبادت پر میری مدد ہی کر دو، تو انہوں نے یہ بھی نہیں کیا۔ میں نے کہا، چلو میرے ایسا کرنے پر مجھ سے راضی ہی ہو جاؤ، تو انہوں نے یہ بھی نہیں کیا۔ میں نے کہا، کم از کم مجھے زہد و عبادت سے روکو تو نہیں، مگر انہوں نے مجھے روکا۔ میں نے کہا، چلو اتنا مان لو کہ جس چیز میں اللہ پاک کی رضا خوشنودی نہیں ہے مجھے اس کی طرف مت بلاؤ، اور اگر میں اس میں تمہاری پیروی نہ کروں تو میرا پیچھا بھی مت کرو، مگر انہوں نے یہ بات بھی نہیں مانی۔ بالآخر میں مخلوق کو چھوڑ کر اپنے آپ میں مشغول ہو گیا۔ گوشہ نشینی کا زمانہ۔ اے میرے اسلامی بھائی، بے شک ہمارے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گوشہ نشینی کے زمانے اس کے حالات، اوصاف اور اس زمانے والوں کے حالات بھی بیان فرما دیے اور اس میں تنہائی کا حکم دیا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق میں بہتری کو سب سے زیادہ جاننے والے اور ہم سے بھی زیادہ ہمارے خیر خواہ تھے۔ بس اگر تم زمانے کو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ کیفیت پر پاؤ تو ان کے حکم پر عمل پیرا ہو جاؤ اور ان کی نصیحت کو قبول کرو اور اس میں ہرگز شک مت کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم سے بہتر جانتے ہیں کہ تمہارے زمانے میں تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ جھوٹے ہیلے بہانوں سے اپنے آپ کو دھوکہ مت دینا، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے اور تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا۔ جن اوصاف و حالات کی بات ہم کر رہے ہیں وہ اس مشہور حدیث پاک میں موجود ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، ایک مرتبہ حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ فتنوں کا ذکر چھڑ گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو گے کہ لوگ وعدہ خلافی میں مبتلا ہو جائیں اور امانت میں خیانت کرنے لگے، پھر آپ نے انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کر فرمایا اور یوں ہو جائیں، یعنی ان انگلیوں کی طرح دست و گریباں ہو جائیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما نے کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اللہ پاک مجھے آپ پر قربان کرے، میں اس وقت کیا کروں؟ ارشاد فرمایا، گھر میں بیٹھے رہنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اچھی چیز اختیار کرنا، بری بات کو چھوڑ دینا، صرف اپنے معاملے کی فکر کرنا اور عام لوگوں کا خیال چھوڑ دینا۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ حرج کا زمانہ ہوگا، اور عرض کی گئی حرج
کہ زمانے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جب آدمی اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے بھی بے خوف اور مطمئن نہیں ہوگا، ایک زمانہ ایسا آئے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ جو حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی غیب دان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اگر تمہاری زندگی رہی تو عنقریب تم ایسا زمانہ دیکھو گے جس میں مقررین زیادہ ہوں گے، علماء کم ہوں گے، مانگنے والوں کی کثرت ہوگی، دینے والے تھوڑے ہوں گے۔ اس زمانے میں خواہش علم کی پیشوا ہوگی۔ انہوں نے عرض کی وہ زمانہ کب آئے گا؟ ارشاد فرمایا جب نماز ضائع کی جائے گی، رشوت عام ہو جائے گی اور دین کو دنیا کی معمولی حقیر چیزوں کے بدلے بیچا جائے گا۔ ایسے وقت میں بچنا۔ میں کہتا ہوں ان احادیث مبارکہ میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ تم اپنی آنکھوں سے اپنے زمانے اور زمانے والوں میں دیکھ رہے ہو، لہٰذا اپنی فکر کرو۔ گوشہ نشینی جائز ہو گئی۔ پھر بلا شبہ سلف صالحین رحمہم اللہ المبین اپنے زمانے اور زمانوں والوں سے بچنے پر متفق ہیں۔ انہوں نے گوشہ نشینی کو ترجیح دی، اسی کا حکم دیا اور ایک دوسرے کو اسی کی نصیحت کرتے رہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہم سے زیادہ بصیرت رکھنے اور بھلائی کو زیادہ سمجھنے والے تھے، اور ان کے بعد زمانہ بہتر ہونے کی بجائے زیادہ خراب ہو گیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ الولی کو فرماتے سنا، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس زمانے میں گوشہ نشینی جائز ہو گئی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ان کے زمانے میں جائز ہو گئی تھی تو ہمارے اس زمانے میں فرض و واجب ہو گئی ہے۔ گوشہ نشینی میں راحت۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ الولی نے حضرت سیدنا عباد خواس علیہ رحمۃ اللہ وہاب کو لکھا، تم اس زمانے میں ہو جس میں ہونے سے حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اللہ پاک کی پناہ مانگا کرتے تھے، اور ہم سے زیادہ علم والے تھے۔ تو اب ہمارا کیا حال ہوگا کہ اب وہ زمانہ آ چکا ہے اور ہمارا علم کم ہے، صبر تھوڑا ہے اور بھلائی پر مددگار کم ہے۔ دنیا کی خرابی بڑھ گئی اور لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گوشہ نشینی میں برے لوگوں کی ملاقات سے چھٹکارا اور راحت ہے۔ اسی بارے میں چند اشعار ملاحظہ کیجیے۔ ترجمہ: یہ وہی زمانہ ہے جس سے ہمیں حضرت سیدنا ابن مسعود اور حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہما کے فرامین میں ڈرایا گیا ہے۔ اس زمانے میں حق بالکل ٹھکرا دیا گیا ہے جبکہ ظلم و بغاوت مقبول ہے۔ دیگر زمانوں کی بنسبت یہ زمانہ زیادہ اندھا، بہرا اور پیچیدہ اور سخت ہے۔ اس میں شیطان کو سچا اور اونچا کیا جاتا ہے۔ اگر یہی حالت رہی اور زمانے میں کوئی بہتری نہ آئی تو پھر کسی مرنے والے پر رویا جائے گا، نہ کسی پیدا ہونے والے کی خوشی کی جائے گی۔ جان پہچان کم رکھو۔ مجھے ایک بات حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ملی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ الولی سے عرض کی، مجھے نصیحت کیجیے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، لوگوں سے جان پہچان کم رکھو۔ میں نے کہا، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، کیا حدیث مبارکہ میں یہ نہیں آیا کہ مسلمانوں سے جان پہچان زیادہ رکھو کیونکہ ہر مسلمان کو شفاعت کا حق حاصل ہوگا؟ انہوں نے فرمایا، تمہیں جو بھی ناپسندیدہ بات پہنچی ہوگی وہ جان پہچان والوں سے ہی پہنچی ہوگی۔ میں نے کہا، درست ہے۔ پھر جب حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ الولی کا وصال ہو گیا تو میں نے خواب میں انہیں بلند مراتب پر فائز دیکھا تو عرض کی، ابو عبداللہ مجھے نصیحت کیجیے۔ ارشاد فرمایا، لوگوں سے جان پہچان اور ملاپ کم رکھو کیونکہ ان سے جان چھڑانا بہت مشکل ہے۔ نا آشناؤں کو دعا۔ ایک شاعر نے اس بات کو کچھ اس طرح بیان کیا۔ ترجمہ: میں اس مخلوق کی تفتیش اور پوچھ تاچھ میں لگا رہا حتیٰ کہ جدائی کا وقت یعنی بڑھاپا آ پہنچا۔ لوگوں میں میری جس سے بھی پہچان ہوئی میں نے اس کی مذمت کی۔ اللہ پاک ہر اس شخص کو جزائے خیر دے جسے میں نہیں جانتا، اور میرا کوئی جرم ایسا نہیں
جس کے سبب قابل مذمت ٹھہروں، سوائے یہ کہ ناانصافی کرنے والے کو دوست بنایا، دوستوں سے اذیت ملی۔ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ بھی منقول ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ الولی کے دروازے پر لکھا تھا، اللہ پاک انہیں جزائے خیر عطا فرمائے جو ہمیں نہیں جانتے، اور ایسی جزا وہ ہمارے دوستوں کو عطا نہ فرمائے، کیونکہ ہمیں جو بھی اذیت ملی دوستوں ہی سے ملی۔ اسلاف نے اسی بارے میں یہ اشعار کہے۔ ترجمہ: اللہ پاک ہماری طرف سے ایسوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جن کی ہم سے جان پہچان تھی، نہ ہمارے درمیان کوئی دوستی تھی، پس ہمیں جو بھی رنج و غم اور اذیت پہنچی وہ انہی لوگوں سے پہنچی جن سے ہم دوستی اور جان پہچان رکھتے تھے۔ حکمت بری نصیحتیں۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض علیہ رحمۃ اللہ الوہاب نے فرماتے ہیں، اس نازک زمانے میں اپنی زبان کی حفاظت کر، اپنی مرتبے کو پوشیدہ رکھ، اپنے دل کا علاج کر، جو بھلائی لگے اسے اختیار کر اور جو برائی لگے اسے چھوڑ دے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ ولی نے فرمایا، یعنی یہ خاموشی، گھر میں پڑے رہنے اور ضروری غذا پر راضی رہنے کا زمانہ ہے، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، دنیا سے روزہ رکھ لے اور آخرت کو اپنی افطار بنا لے، اور لوگوں سے ایسے بھاگ جیسے شیر سے بھاگتا ہے۔ دنیا اور مخلوق سے کنارہ کشی کے متعلق روایات و اقوال اس قدر زیادہ ہیں جن کی اس کتاب میں گنجائش نہیں۔ اس کے متعلق ہم نے الگ سے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام کتاب اخلاق الابرار والنجات من الاشرار ہے۔ اس کا مطالعہ کرو، تمہیں بہت عجائبات نظر آئیں گے، اور عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، اور اپنے فضل سے توفیق و ہدایت دینے والا اللہ پاک ہی ہے۔ دوسری بات جو لوگوں سے دور رہنے کا تقاضا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ پاک کی رحمت تمہارے شامل حال نہ رہی تو لوگ تمہاری عبادت کے فائدے کو خراب اور ضائع کر دیں گے، اس طرح کہ ان کے سبب تم ریاکاری بناوٹ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سچ ہی فرمایا کہ لوگوں کا دیکھنا ریاکاری کی چٹائی ہے۔ بناوٹی زینت۔ دنیا سے بے رغبت یہ بزرگ ہستیاں اسی لحاظ سے اپنے اوپر خوف رکھتی تھیں، حتیٰ کہ انہوں نے ملاقات و زیارت کے لیے بھی باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا حرم بن حیان علیہ رحمۃ اللہ المنان کے متعلق منقول ہے کہ انہوں نے حضرت سیدنا اویس قرنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی سے عرض کی، اے اویس، ہم سے ملاقات و زیارت کا تعلق قائم رکھیے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے ملاقات و زیارت سے زیادہ نفع مند چیز کے ذریعے تم سے تعلق جوڑ رکھا ہے، اور وہ تمہاری پیٹھ پیچھے تمہارے لیے دعا کرنا ہے، کیونکہ ملاقات و زیارت سے بناوٹی زینت اور ریاکاری پیدا ہوتی ہے۔ ناگوار جواب کی وضاحت۔ حضرت سیدنا سلیمان خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا گیا کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے ہوئے ہیں، کیا آپ ان سے ملاقات کو نہیں جائیں گے؟ فرمایا، مجھے کسی سرکش شیطان سے ملنا ان کی ملاقات سے زیادہ پسند ہے۔ لوگوں کو یہ جواب بہت ناگوار گزرا تو آپ نے اس کی وجہ سے بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب میں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملوں گا تو مجھے خوف ہے کہ میں کہیں بناوٹی زینت و تکلف نہ اپنا لوں، اور اگر کسی شیطان سے ملوں گا تو اس کام سے بچا رہوں گا۔ عارف کی بات پر بے ہوشی۔ میرے شیخ حضرت سیدنا ابو بکر وراق علیہ رحمۃ اللہ الرزاق کی ایک عارف بزرگ سے ملاقات ہوئی تو دونوں کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، پھر ایک دوسرے سے کچھ اس طرح جدا ہوئے کہ میرے شیخ نے عارف سے کہا، میں اپنی کسی مجلس کو اپنی اس مجلس سے زیادہ پر امید خیال نہیں کرتا۔ عارف نے ان سے کہا، لیکن میں اپنی اس مجلس سے بڑھ کر کسی مجلس سے خوف زدہ نہیں ہوں۔ کیا آپ نے مجھ سے بات کرنے اور اپنا علم ظاہر کرنے کے لیے جان بوجھ کر اپنی گفتگو اور اپنے علم کو آراستہ نہیں کیا؟ اور کیا میں نے ایسا نہیں کیا؟ بس ہم نے ایک دوسرے کے لیے دکھاوا اور بناوٹی زینت اختیار کی ہے۔ میرے شیخ یہ سن کر کچھ دیر روتے رہے، پھر بے ہوش ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر یہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔ ترجمہ: ہائے افسوس، میدان محشر کی سختیاں حاکم کے عدل سے بھی زیادہ ڈرانے والی ہیں۔
میں اللہ پاک کی نافرمانیاں کر کے اسے دعوت جنگ دے رہا ہوں، حالانکہ اس کے سوا مجھ پر رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ اے میرے رب، تجھ سے اس گناہ گار کے لیے عفو و درگزر کا سوال ہے جس نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب وہ نادم و شرمندہ ہے۔ جب رات اپنے پردے ڈال دیتی ہے تو وہ کہتا ہے، آہ، جاننے والے نے گناہوں کو چھپا رکھا ہے۔ اے بندے، ایک دوسرے سے ملاقات کرنے میں یہ حال ان لوگوں کا ہے جو زہد و تقوی اور عبادت و ریاضت والے تھے، تو دنیا داروں اور سرکشوں بلکہ شریروں اور جاہلوں کا حال کیسا ہونا چاہیے۔ یاد رکھو کہ اس دور میں خرابی و فساد بہت بڑھ چکا ہے اور لوگ بہت زیادہ نقصان میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ بے شک وہ تمہیں اللہ پاک کی عبادت سے ایسے دور کر دیں گے کہ تم کچھ بھی عبادت نہیں کر سکو گے، پھر جو عبادت تم نے کر رکھی ہوگی اسے بھی تباہ و برباد کر دیں گے، یہاں تک کہ اس میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ لہٰذا تم پر گوشہ نشینی اور لوگوں سے دوری لازم ہے۔ اللہ پاک موجودہ زمانے اور زمانے والوں کے شر سے محفوظ فرمائے، بے شک وہی اپنے فضل و رحمت سے حفاظت فرمانے والا ہے۔ گوشہ نشینی کا حکم۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ گوشہ نشینی اور لوگوں سے دوری کا کیا حکم ہے، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، یہ بھی بیان فرمائیے کہ اس میں لوگوں کے طبقات کے حوالے کیا ہیں اور اس کی واجب حد کیا ہے۔ اللہ پاک تم پر اور ہم پر رحم فرمائے۔ جان لو کہ اس باب میں لوگوں کے دو طبقے ہیں۔ پہلا طبقہ وہ شخص جس کی مخلوق کو کوئی حاجت نہیں ہوتی، یعنی وہ عالم ہوتا ہے نہ حاکم، تو ایسے شخص کے لیے بہتر یہی ہے کہ لوگوں سے دوری اختیار کر لے۔ صرف جمعہ، جماعت، عید، حج یا علم دین کی مجلس میں ہی لوگوں کے ساتھ شریک ہو، یا پھر کسی ایسی کاروباری ضرورت کے تحت جس میں میل جول کے بغیر چارہ نہ ہو، بصورت دیگر اپنے ٹھکانے بالکل الگ تھلگ بنائے رکھے۔ نہ کسی کو جاننے کی کوشش کرے اور نہ ہی اپنی جان پہچان کسی سے کروائے۔ ایسا شخص اگر چاہے کہ لوگوں سے بالکل قطع تعلق کر لے، یوں کہ جمعہ، جماعت یا کسی بھی دینی و دنیاوی معاملے میں ان سے میل جول نہ رکھے، اور ایسا کرنے میں مصلحت اور فراغت اس کے پیش نظر ہو، تو پھر اسے ان دو باتوں میں سے ایک کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، ایسی جگہ چلا جائے جہاں یہ فرائض اس پر لازم نہ ہو، مثلا پہاڑوں کی چوٹیوں یا وادیوں کے بیچ چلا جائے۔ شاید لوگوں سے دور ایسی جگہوں میں عبادت گزاروں کے جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ نمبر 2، اسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ ان فرائض کو ادا کرنے میں لوگوں سے ملنے کا جو ضرر و نقصان ہے وہ ان فرائض کو چھوڑ دینے سے بڑا ہے، تو ایسی صورت میں وہ معذور ہوگا۔ میں نے مکہ مکرمہ حرسہ اللہ تعالی میں بعض اہل علم مشائخ کو گوشہ نشین دیکھا ہے۔ وہ تندرستی اور مسجد حرام سے قریب ہونے کے باوجود جماعت میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ میں نے ایک دن ایک بزرگ سے جماعت میں حاضر نہ ہونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے وہی عذر بتایا جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے، کہ جماعت میں شامل ہونے کی صورت میں ملنے والا ثواب مسجد جانے اور لوگوں سے ملاقات کی صورت میں ملنے والے نقصان اور گناہوں سے بہت کم ہے۔ میں کہتا ہوں خلاصہ یہ کہ معذور پر کوئی ملامت و عتاب نہیں، اور اللہ پاک عذر سے زیادہ باخبر ہے اور وہ دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ لیکن اس میں پہلی صورت ہی بہتر ہے کہ ایسا شخص جمعہ، جماعت اور دیگر نیکی کے کاموں میں لوگوں کے ساتھ شریک رہے اور ان کے علاوہ دیگر کاموں میں ان سے علیحدہ رہے، اور اگر وہ دوسری صورت یعنی لوگوں سے بالکل الگ رہنا چاہتا ہو تو ایسی جگہ چلا جائے جہاں یہ فرائض اس پر لازم نہ ہو۔ پھر جو تیسری صورت ہے کہ ایک ہی شہر میں لوگوں کے ساتھ رہے مگر گناہ یا دینی نقصان کے اندیشے کے سبب جمعہ، جماعت میں شریک نہ ہو، تو یہ صورت انتہائی باریک بینی اور بڑی بڑی رکاوٹوں کی محتاج ہے، حتیٰ کہ جمعہ، جماعت اس سے ساقط ہو جائیں۔ لیکن اس صورت میں مغالطے کا خطرہ ہے، لہٰذا بندے کے لیے پہلی دو صورتیں ہی زیادہ بہتر اور محفوظ ہیں، اور اللہ پاک ہی اپنے فضل سے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ عوامی پیشوا اور گوشہ نشینی۔ دوسرا طبقہ ایسا شخص جو علم میں لوگوں کا پیشوا ہے، اس طرح کے لوگ اپنے دینی معاملات میں اس کے محتاج ہوں، مثلا حق بات کو واضح کرتا، بد مذہبوں کا رد کرتا اور عملی یا زبانی طور پر نیکی کی دعوت دیتا ہے، تو ایسے شخص کو لوگوں سے الگ رہنے کی بالکل گنجائش نہیں، بلکہ وہ لوگوں کے درمیان رہ کر مخلوق خدا کو نصیحت کرتا رہے۔
اللہ پاک کے دین سے شکوک و شبہات کو دور کرے اور احکام الہی کو بالکل واضح کرتا رہے۔ حضور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جب بدعتیں ظاہر ہوں اور عالم خاموش رہے تو اس پر اللہ پاک کی لعنت ہے۔ ایسا اس وقت ہے جب وہ لوگوں کے درمیان رہے اور رہ گئی بات اس کے دور ہونے کی تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ عوام میں رہنے کا سبب منقول ہے کہ حضرت سیدنا استاد ابو بکر بن فورق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ پاک کی عبادت کی خاطر لوگوں سے تنہائی اختیار کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ وہ کسی پہاڑ پر مصروف عبادت تھے کہ انہوں نے ایک آواز سنی، اے ابو بکر، جب تم مخلوق خدا کے لیے اللہ پاک کی ایک دلیل ہو تو تم نے اللہ پاک کے بندوں کو کیوں چھوڑ دیا؟ چنانچہ آپ لوگوں میں لوٹ آئے اور آپ کے عوام میں رہنے کا یہی سبب تھا۔ گوشہ نشینوں کو تنبیہ، مجھے حضرت مامون بن احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتایا کہ حضرت سیدنا استاد ابو اسحاق علیہ رحمۃ اللہ الرزاق نے لبنان کے پہاڑ پر عبادت کرنے والوں سے فرمایا، اسے اے گھاس کھانے والو، تم نے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بد مذہبوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا اور خود یہاں گھاس کھانے میں مشغول ہو۔ انہوں نے جواب دیا، ہم میں لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کی طاقت نہیں ہے، جبکہ اللہ پاک نے آپ کو یہ قوت عطا فرمائی ہے تو یہ آپ پر ہی لازم ہے۔ اس واقعے کے بعد ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الجامعی للجلی والخفی نامی کتاب تصنیف فرمائی۔ یہ وہ لوگ تھے جو علم کا سمندر ہونے کے ساتھ ساتھ عمل میں بھی لاجواب اور سفر آخرت طے کرنے میں گہری نظر رکھتے تھے۔ میل جول میں دو ضروری چیزیں خوب جان لو کہ لوگ دینی معاملات میں جس شخص کے محتاج ہوں اسے ایسے شخص کو لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے کے لیے دو چیزوں کی شدید حاجت ہوتی ہے۔ نمبر ایک، طویل صبر، بہت زیادہ بردباری، شفقت بری نظر اور ہمیشہ اللہ پاک سے مدد طلب کرنا۔ نمبر دو، لوگوں سے اس طرح علیحدگی کہ صرف جسمانی طور پر ان کے ساتھ رہے، اگر وہ اس سے بات کریں تو یہ بھی کرے، اگر وہ ملاقات کو آئیں تو ان کے مرتبہ کے لحاظ سے انہیں عزت دے اور شکریہ ادا کرے، اگر وہ بات نہ کریں اور علیحدہ رہیں تو اسے بھی ان کی کوئی پرواہ نہ ہو، اگر لوگ سچائی اور بھلائی پر ہوں تو یہ ان کی مدد کرے اور اگر وہ برائی پر بےہودگی کریں تو یہ ان کی مخالفت کرے اور ان سے الگ ہو جائے۔ ہاں، اگر اسے امید ہو کہ میری بات مان لیں گے تو انہیں منع کرے۔ ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے حقوق، مثلا ان سے ملاقات اور ان کی عیادت کرے، اگر اس کے پاس کوئی حاجت مند آئے تو اپنی طاقت بھر اس کی حاجت روائی کرے، یوں ہی اپنے فعل اور پر ان کی طرف سے کسی بدلے کی امید نہ رکھے اور ان کے اس عمل کو بے مروتی یا لاپرواہی نہ سمجھے، بلکہ ہو سکے تو خود خرچ کرے اور لوگ دیں تو ان سے نہ لے، لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف برداشت کرے بلکہ انہیں خندہ پیشانی سے ملے، اپنی ضرورتیں ان سے پوشیدہ رکھے بلکہ ان کا حل خود تلاش کرے اور ان ضرورتوں کو پوشیدہ طور پر پورا کرے اور ان سب کے علاوہ اپنی طرف بھی دھیان دے اور نفلی عبادت کے لیے وقت نکالے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میں رات کو سوتا ہوں تو اپنا نقصان کرتا ہوں اور اگر دن میں سوتا ہوں تو رعایا کا نقصان کرتا ہوں، اب ان دو باتوں کے ہوتے ہوئے میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ لوگوں کے ساتھ رہنے کے آداب درج ذیل اشعار اسی کے متعلق ہیں۔ ترجمہ: اگر تم بزرگوں کی سیرت اپنانا چاہتے ہو تو اپنے اندر مصیبتیں برداشت کرنے کی قوت پیدا کرو۔ نمبر دو، ہر ناپسندیدگی کے وقت نفس کو باوقار اور دل کو خوب صبر کرنے والا بناؤ، اگرچہ وہ سینے میں رہ کر انکار کرے۔ نمبر تین، زبان کو قید رکھو، آنکھوں کو لگام دو اور اپنے راز کو چھپائے رکھو، وہ صرف باری تعالیٰ کو ہی معلوم ہونا چاہیے۔ نمبر چار، تمہارا کوئی چرچا نہ ہو، تمہارا دروازہ بند ہو، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہو اگرچہ تمہارا پیٹ بھوکا ہو۔ نمبر پانچ، تمہارا دل زخمی ہو، تمہارا بازار ویران ہو، تمہارے کمالات پوشیدہ رہیں اور تمہارے عیبوں کا چرچا ہو۔ نمبر چھ، تم ہر روز زمانے اور بھائیوں کی طرف سے ملنے والی کڑوے گھونٹ بھرتے رہو
اور تمہارا دل خوش و فرما بردار رہے۔ نمبر 7، بغیر احسان جتائے تمہارا دن لوگوں کے لیے اور تمہاری رات شوق الہی میں ذوق گزرے جس سے مخلوق بے خبر ہو۔ نمبر 8، پس اپنی اس رات کو اس سخت دن سے نجات کا ذریعہ بناؤ جس میں تمام ذرائع بیکار ہو جائیں گے۔ یہ کتنا مشکل ہے۔ پس جسمانی و ظاہری طور پر لوگوں کے ساتھ ہونا اور قلبی طور پر ان سے بہت دور ہونا، مجھے میری زندگی کی قسم یہ بہت زیادہ مشکل معاملہ اور انتہائی تلخ زندگانی ہے۔ اس بارے میں ہمارے شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی وصیت میں فرمایا، بیٹا اپنے زمانے والوں کے ساتھ زندگی گزار مگر ان کی پیروی مت کر۔ پھر فرمایا، یہ کتنا مشکل ہے کہ زندگی زندوں کے ساتھ گزاریں اور پیروی گزرے ہووں کی کریں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگوں کے ساتھ میل جول رکھو مگر دل ان سے مت ملاؤ اور اپنے دین کو خراب مت کرو۔ پھر میں کہتا ہوں، جب فتنے پے در پے ابھرنے لگے، حق کا زوال ہو، لوگ دین سے منہ پھیرنے لگے، کسی مسلمان میں قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا، کسی عالم کا پاس رکھیں نہ مفید سمجھیں، اور نہ ہی ان کے کسی دینی معاملے میں ان کی مدد کریں، اور تم دیکھو کہ فتنے عوام سے بڑھ کر خاص لوگوں کی بھی گھیر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں عالم تنہائی گوشہ نشینی اختیار کرنے اور اپنا علم چھپانے میں معذور ہے۔ مجھے تو اندیشہ ہے کہ جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہی مشکل و بے فیض دور ہے، اور اللہ پاک ہی مددگار ہے اور اسی پر بھروسہ ہے۔ الغرض لوگوں سے دوری اور گوشہ نشینی اختیار کرنے کا یہی حکم ہے، اسے اچھی طرح سمجھ لو کیونکہ اس میں مغالطہ بڑا اور اس کا نقصان زیادہ ہے، اور اللہ پاک ہی توفیق عطا فرمانے والا ہے۔ گوشہ نشینی کے متعلق احادیث میں تطبیق۔ اگر سوال کیا جائے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تم جماعت کو لازم پکڑو کیونکہ جماعت کے ساتھ اللہ پاک کی مدد ہوتی ہے، تو یعنی ایک مقام پر فرمایا، شیطان آدمی کا بھیڑیا ہے جو الگ دور اور کنارے پر رہنے والے کو پکڑ لیتا ہے۔ مزید ارشاد گرامی ہے، شیطان اکیلے شخص کے ساتھ ہوتا ہے اور دو سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ اب گوشہ نشینی کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ یاد رکھو کہ یقیناً یہ احادیث مبارکہ ہیں، اور ان کے برعکس حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ اپنے گھر کو لازم پکڑو، خاص اپنی ذات کی فکر کرو اور عام لوگوں کا خیال چھوڑ دو۔ یوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے برے زمانے میں گوشہ نشینی کا حکم فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں ٹکراؤ نہیں ہے، لہٰذا اللہ پاک کی مدد و توفیق سے دونوں طرح کی احادیث میں جمع و تطبیق ضروری ہے۔ چنانچہ 3 صورتوں کا احتمال۔ میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث پاک جماعت کو لازم پکڑو 3 صورتوں کا احتمال رکھتی ہے۔ نمبر 1، یعنی دین اور احکام میں جماعت کی پیروی کرو، کیونکہ یہ امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، لہٰذا امت کے اجماع کی خلاف ورزی جمہور کی رائے چھوڑ کر حکم دینا اور ان سے علیحدگی نئی راہ نکالنا باطل اور گمراہی ہے۔ البتہ اپنے دین کی بھلائی کی خاطر علیحدہ رہنے میں کوئی قباحت نہیں۔ نمبر 2، جماعت کو لازم پکڑو سے مراد یہ ہے کہ جماعت وغیرہ میں الگ نہ رہو، کیونکہ اس میں دین کی مضبوطی اور اسلام کی خوبصورتی ہے، نیز کفار ملحدین کو غصے کی آگ میں جلانا ہے۔ اس میں بارگاہ الہی سے برکات کا نزول اور اس کی نظر رحمت بھی ہے، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ تنہا شخص پر لازم ہے کہ وہ بھلائی کے کاموں میں لوگوں کا ساتھ دے، اور جن امور میں آفات و نقصانات ہوں ان میں لوگوں سے علیحدگی و گوشہ نشینی اختیار کرے۔ نمبر 3، جماعت کو لازم پکڑنے کا حکم اچھے زمانے میں اس شخص کے لیے ہے جو دین کے معاملے میں کمزور ہو۔ البتہ جو شخص اللہ پاک کے معاملے میں مضبوط ہو
وہ اگر فتنے کا زمانہ دیکھے جس میں حضور نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امت کو گوشہ نشینی کا حکم دیا ہے، اس کے لیے گوشہ نشینی ہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ لوگوں سے میل ملاپ کی صورت میں خرابی اور آفت کا اندیشہ ہے، اور وہ مسلمانوں کے اجتماعی معاملات اور عام بھلائی والے کاموں سے علیحدہ نہ ہو، اور اگر وہ لوگوں سے بالکل ہی جدا ہونا چاہے تو پھر اپنے دین کی بھلائی و سلامتی کی خاطر پہاڑ کی چوٹی یا دور ویرانے میں آباد جائے۔ ابدالوں کی شان و عظمت۔ میں کہتا ہوں ایسے شخص کے متعلق میری رائے یہ ہے کہ وہ جہاں بھی ہوں، اللہ پاک اس کے لیے جماعت، جمعہ اور مسلمانوں کے تمام اجتماعی معاملات میں خاطر حاضر ہونا ممکن فرما دیتا ہے تاکہ وہ ان میں اپنے حصے سے محروم نہ رہے۔ بے شک ایسا اجتماعات کا اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک مقام ہے، اگرچہ لوگوں میں تبدیلی اور فساد پیدا ہو جائے۔ جیسا کہ ہم نے ابدالوں کے متعلق سنا ہے کہ اسلامی اجتماعات جہاں بھی ہوں یہ حضرات ان میں شریک ہوتے ہیں اور زمین میں جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں، اور اللہ پاک کی عطا سے زمین ان کے لیے بس ایک قدم ہے۔ روایات میں ہے کہ ابدالوں کے لیے زمین سمیٹ دی جاتی ہے، انہیں سلاموں کے ساتھ ندا کی جاتی ہے اور انہیں انواع و اقسام کی بھلائیوں اور کرامات کے تحفے دیے جاتے ہیں، بس ان کے لیے اس عظیم کامیابی پر مبارکباد ہے، اور جو اپنے نفس سے چھٹکارے پر نظر رکھنے سے غافل ہے اللہ پاک اس کی اصلاح فرمائے اور مقصود تک پہنچنے سے قاصر ہیں ہم جیسے طلبگاروں کی مدد فرمائے، آمین۔ مجھے اپنی اس حالت کے پیش نظر کچھ اشعار یاد آ گئے۔ ترجمہ: کوشش کرنے والے کامیاب ہوئے اور وصل کی سعادت پوری ہوئی اور دوست دوستوں سے جا ملے۔ نمبر 2، جب کہ ہم ہجر و وصال کے درمیان حیران و پریشان کھڑے ہیں۔ نمبر 3، ہم دور ہو کر قرب کی امید رکھتے ہیں، حالانکہ عقلیں اسے عقل کے خلاف اور محال سمجھتی ہیں۔ نمبر 4، اے اللہ پاک ہمیں اپنی جناب سے ایسا گھونٹ پلا دے جو غم بہا لے جائے اور درست راستے کی رہنمائی کرے۔ نمبر 5، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے زخموں کے مرہم، اے مجھے دردوں اور تکالیف سے نجات دینے والے۔ نمبر 6، میں نہیں جانتا میں کس چیز کو اپنی بیماری کی دوا بناؤں یا کس چیز کے ذریعے میں قیامت میں نجات پاؤں گا۔ اس بات کو یہی ختم کر کے ہم اپنے مقصود یعنی گوشہ نشینی کے مسئلے کی طرف واپس آتے ہیں، کیونکہ ہم ذرا دور نکل گئے تھے۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ اگر کہا جائے کہ کیا حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، یعنی میری امت کی رہبانیت دنیا والوں سے علیحدگی مسجدوں میں بیٹھنا ہے؟ اس حدیث پاک میں گوشہ نشینی سے جھڑکا گیا ہے۔ اس حدیث پاک میں گوشہ نشینی سے جھڑکا گیا ہے۔ جان لو کہ حدیث شریف کا حکم اس وقت کے لیے ہے جب فتنہ نہ ہو، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ بندہ مسجد میں بیٹھے اور لوگوں کے ساتھ میل ملاپ نہ کرے، یوں وہ جسمانی طور پر لوگوں کے ساتھ ہوگا مگر حقیقت میں ان سے علیحدہ ہوگا، اور جس تنہائی و گوشہ نشینی کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا مطلب یہی ہے۔ اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، اسے سمجھو۔ اسی کے بارے میں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تم تنہا رہتے ہوئے لوگوں سے ملتے رہو، یوں کہ اپنے رب عز و جل کی یاد محبت دل میں رکھو اور لوگوں سے دلی طور پر دور بھاگو۔ خانقاہوں میں گوشہ نشینی۔ اگر تم کہو کہ علماء آخرت کے دینی مدارس اور صوفیاء کی خانقاہوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ راہ آخرت کے مسافروں کا وہاں ہونا کیسا ہے، تو یاد رکھو کہ عام لوگوں کے لیے ان حضرات کا یہ طریقہ کار اپنانا بہت ہی عمدہ ہے۔ اس میں 2 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ، لوگوں سے دوری اور ان کی صحبت، میل جول اور ان کے معاملات میں مزاحمت وغیرہ سے علیحدگی رہتی ہے۔ دوسرا فائدہ، جمعہ، جماعت اور تمام اسلامی شعائر میں لوگوں کے ساتھ شرکت، لہٰذا انہیں وہی سلامتی نصیب ہوگی جو بالکل گوشہ نشینی اختیار کرنے والوں کو ہوتی ہے، بلکہ ان کے اس کام میں لوگوں کے لیے بھی بہت بھلائی ہے کہ لوگ ان کی برکت و نصیحت سے مستفیض ہوں گے۔ چنانچہ یہ سب سے درست، سب سے سلامت اور سب سے بہترین راستہ ہے، اور اسی وجہ سے کئی بزرگوں نے دین کے معاملے میں لوگوں کے نفع کو دیکھتے ہوئے
لوگوں کے درمیان زندگی بسر کی تاکہ لوگ ان کے اخلاق اور اچھی عادات کو دیکھ کر ان کی پیروی کریں، کیونکہ زبان حال زبان قال سے زیادہ اثر رکھتی ہے، یعنی عمل بات سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ بس علم و عبادت کے لیے دینی معاملے میں علماء و صوفیاء کی یہ بہترین سوچ اور عمدہ تدبیر و طریقہ ہے۔ اہل خانقاہ سے تعلقات۔ یہاں ایک سوال یہ ہے کہ راہ آخرت کا مسافر خانقاہ میں اس راہ کے ابتدائی مسافروں کے ساتھ رہے یا ان سے الگ رہے؟ تو جان لو کہ اگر وہ لوگ اسلاف کرام کی سیرت و طریقہ پر کاربند ہوں تو وہ تمہارے دینی بھائی، دوست اور اللہ پاک کی عبادت پر تمہارے مددگار ہیں، لہٰذا ان سے دوری و علیحدگی ہرگز اختیار نہ کرنا۔ ایسوں کی مثال تو کوہ لبنان کی عبادت گزاروں کی سی ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ ان کے کئی گروہ ہیں جو نیکی اور بھلائی پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں، اور اگر ان کے احوال بگڑ چکے ہوں، وہ سلف صالحین کے نقش قدم سے ہٹ گئے ہوں اور انہیں اسلاف کے طریقے چھوڑ دیے ہوں، تو اب یہ بندہ ان کے ساتھ ایسے ہی رہے جیسے عام لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اور وہ خانقاہ میں اپنے کونے کو لازم پکڑے، اپنی زبان کو روکے رکھے، نیک کاموں میں ان کے ساتھ شامل ہو، مگر ان کے باقی تمام احوال اور ان کی آفات سے خود کو بچائے رکھے۔ بس یوں یہ گوشہ نشینوں میں رہتے ہوئے گوشہ نشینی میں ہوگا اور تنہائی اختیار کرنے والوں میں رہ کر تنہائی اختیار کرنے والا ہوگا۔ اخروی مسافروں کے محفوظ قلعے۔ اگر تم یہ پوچھو کہ کیا ریاضت و مجاہدہ کرنے والا اپنی بہتری کی خاطر یہ خانقاہ والوں کی صحبت میں پہنچنے والی کسی آفت سے بچنے کے لیے وہاں سے نکل کر کسی اور جگہ جا سکتا ہے، تو یاد رکھو کہ یہ مدارس اور خانقاہیں ایک محفوظ قلعے کی مانند ہیں۔ مجاہدہ کرنے والے یہاں رہ کر ڈاکوؤں اور چوروں سے محفوظ رہتے ہیں، اور ان سے باہر کا علاقہ صحرا کی مانند ہے جہاں ہر وقت شیطانی لشکر گھومتے رہتے ہیں جو باہر رہنے والوں کو لوٹ لیتے یا قیدی بنا لیتے ہیں۔ تو اگر وہ اصل صحرا کی طرف نکل گیا تو اس کا کیا حال ہوگا جب دشمن اسے چاروں طرف سے گھیر کر اس کے ساتھ جو چاہے گا کرے گا۔ لہٰذا کمزور شخص کے لیے مضبوط قلعے میں رہنا ہی ضروری ہے۔ جہاں تک بات ہے دین میں مضبوط اور صاحب بصیرت شخص کی جس پر دشمن غالب نہیں آ سکتے اور اس کے لیے قلعہ صحرا دونوں برابر ہو، تو اس کے باہر نکلنے میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ قلعے میں رہنا بہر صورت بہتر ہے کہ کیونکہ برے دوستوں کے ساتھ آفات، خلاف توقع چیزوں اور اچانک پیش آنے والی لغزشوں سے بے خوف نہیں رہا جا سکتا۔ لہٰذا جب معاملہ ایسا ہو تو ریاضت و مجاہدہ اور خیر و بھلائی کے طالب کے لیے ہر حال میں اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا اور تکالیف پر صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ ہاں، قوی و مضبوط، بالغ نظر اور صاحب استقامت کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہ چند باتیں سمجھ لو اور ان میں غور و فکر کرو، انشاء اللہ عز و جل سلامت رہو گے اور فائدہ اٹھاؤ گے۔ دوستوں سے ملاقات کی شرائط۔ اگر تم پوچھو کہ اللہ پاک کے لیے جن سے دوستی اور دیگر احباب سے ملاقات وغیرہ کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں، تو سنو۔ جن سے رضائے الہی کی خاطر دوستی ہو ان سے ملنا عبادت الہی کے جواہر میں سے ہے۔ ایسی ملاقات سے بارگاہ الہی کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور اس میں دل کی اصلاح کے ساتھ اور بھی بہت سے فائدے ہیں، مگر اس کے لیے 2 شرائط ہیں۔ نمبر 1، زیارت و ملاقات کے لیے بہت زیادہ نہ جائے، کیونکہ حضور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، یعنی کبھی کبھی ملا کرو، محبت میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 2، اس ملاقات میں ریاکاری، تکلف و بناوٹ، فضول گوئی اور غیبت وغیرہ سے بچے رہو، ورنہ اس کا وبال تم پر اور تمہارے بھائی پر پڑے گا۔ بہترین یا خطرناک مجلس۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض اور حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ اللہ تعالی علیہما نے باہم گفتگو کی اور پھر رونے لگے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ اللہ ولی نے فرمایا، اے ابو علی، میں اپنی اس مجلس کو بہترین مجلس تصور کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض علیہ اللہ الوہاب نے فرمایا، میں اپنی اس مجلس کو سب سے خطرناک مجلس سمجھتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا،
ابو علی وہ کیسے؟ فرمایا کیا دوران گفتگو ہم اپنی اپنی گفتگو کو مزین اور اپنے علوم کو ایک دوسرے پر ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے؟ یوں میں تمہارے لیے اور تم میرے لیے تکلف اور بناوٹ اختیار کر رہے تھے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ الولی رونے لگے۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تمہاری اپنے دینی بھائیوں سے ملاقات اور میل ملاپ خوش دلی و میانہ روی سے ہو اور احتیاط کو مد نظر رکھا جائے۔ ایسی ملاقات سے تمہاری گوشہ نشینی اور لوگوں سے دوری کی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور تمہیں اور تمہارے بھائی کو کوئی آفت نہیں پہنچے گی، بلکہ کثیر خیر اور بڑا نفع حاصل ہوگا۔ اللہ پاک ہی توفیق دینے والا ہے۔ گوشہ نشینی پر ابھارنے والی چیزیں۔ اگر تم یہ کہو کہ ایسی کیا چیز ہے جو مجھے لوگوں سے دوری اور گوشہ نشینی پر ابھارے اور اسے مجھ پر آسان کر دے، تو یاد رکھو درج ذیل 3 امور تمہارے لیے گوشہ نشینی کو آسان کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، تم اپنے تمام اوقات کو عبادت میں مصروف رکھو، کیونکہ عبادت بھی ایک مصروفیت ہے اور لوگوں سے بے جا انسیت و ملاقات افلاس و تنگی کی علامت ہے۔ جب تم دیکھو کہ تمہارا دل خواہ مخواہ لوگوں سے ملنے اور گفتگو کرنے کو چاہ رہا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا فارغ اور بیکار رہنا تمہیں اس فضول کام کی طرف بلا رہا ہے۔ کسی نے اس بارے میں کیا خوب کہا ہے، ترجمہ، تمہیں ملنے کی فراغت مجھے یہاں لے آئی، اور اکثر فارغ آدمی ہی بیکار کام کرتا ہے۔ پس جب تم عبادت کو اس کا حق دو گے تو اس کی مٹھاس و حلاوت بھی پاؤ گے، اور اللہ پاک کی کتاب سے انسیت رکھو گے تو لوگوں کی حاجت نہیں رہے گی، ان سے بے پرواہ ہو جاؤ گے، بلکہ ان سے ملنے اور بات کرنے سے بھی دور بھاگو گے۔ چنانچہ کلام الہی کی لذت و شیرنی۔ مروی ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب رب عز و جل سے باتیں کر کے واپس آئے تو لوگوں سے دور رہنے لگے اور اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے تاکہ لوگوں کی باتیں نہ سنیں، اور آپ علیہ السلام کو لوگوں کی گفتگو سے ایسے متنفر ہوتے اور وحشت محسوس فرماتے تھے جیسے گدھے کی آواز سے وحشت ہوتی ہے۔ لہٰذا تم اس پر عمل کرو جو ہمارے شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ، تم لوگوں سے کنارہ کش ہو کر اللہ پاک کی دوستی پر راضی رہو۔ نمبر 2، محبت میں سچے رہو، چاہے لوگوں میں موجود ہو یا غائب۔ نمبر 3، جیسے چاہو لوگوں کی چھان بین کرو، تم انہیں بچھوؤں کی مانند پاؤ گے۔ نمبر 2، گوشہ نشینی کو آسان کرنے والی دوسری بات یہ ہے کہ تم لوگوں سے یکدم امید ختم کر دو، تو یوں تمہارے لیے لوگوں کا معاملہ ہلکا و آسان ہو جائے گا، کیونکہ جس سے نفع کی امید ہو نہ نقصان کا ڈر ہو تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے۔ نمبر 3، تم لوگوں سے میل جول کی صورت میں پہنچنے والی آفات کی طرف نظر کرو اور انہیں بار بار اپنے دل میں دہراؤ۔ جب تم بیان کردہ تینوں باتوں پر عمل کرو گے تو یہ تمہیں مخلوق کی صحبت سے دور کر کے بارگاہ الہی کے دروازے پر ڈال دے گی۔ تمہیں عبادت کے لیے تنہائی نصیب ہو جائے گی، گوشہ نشینی سے محبت پیدا ہو جائے گی، اور تم اللہ پاک کی بارگاہ کے دروازے سے چمٹ جاؤ گے، اور نیکیوں کی توفیق اور گناہوں سے حفاظت اللہ پاک ہی فرماتا ہے۔ تیسری رکاوٹ شیطان ہے۔ اے میرے بھائی، عبادت پر کامیابی کے لیے شیطان سے جنگ کرنا اور اس پر سختی کرنا بھی تجھ پر لازم ہے، اور اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، شیطان گمراہ کرنے والا کھلا دشمن ہے، اور اس سے صلح یا بھلائی کی امید ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ وہ تو تمہیں بالکل ہلاک کرنے کے در پہ ہے۔ لہٰذا ایسے خطرناک دشمن سے غافل یا بے خوف ہونے کی کوئی وجہ ہو ہی نہیں سکتی۔ تم ان 2 فرامین باری تعالیٰ میں غور کرو۔ ترجمہ کنز ایمان، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ یہاں انتہائی درجہ تک شیطان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسری وجہ، شیطان کی فطرت میں تمہارے ساتھ دشمنی ہے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑنے کے لیے تیار رہتا ہے، اور وہ دن رات تم پر اپنے تیر پھینکتا رہتا ہے، اور تم غفلت میں پڑے ہو تو تمہارا کیا بنے گا۔ شیطان کے لیے بڑا خطرہ۔
پھر یہاں ایک نقطہ والی بات یہ بھی ہے کہ تم اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہو اور اپنے قول و فعل سے مخلوق کو اس کی بارگاہ میں جانب دعوت دے رہے ہو، اور تمہارا یہ عمل شیطان کی کاوش و کوشش اور اس کے مقصد و پیشے کے خلاف ہے۔ گویا تم شیطان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہو اور تم نے اس سے جنگ، اس کے توڑ اور اسے شکست دینے کے لیے کمر کس لی ہے، لہٰذا وہ بھی تم سے دشمنی کرنے، مکر و فریب میں پھنسانے، تمہیں ہلاکت میں ڈالنے، تمہارا معاملہ خراب کرنے، بلکہ تمہارا ایمان تک چھیننے کے لیے کمر کس لیتا ہے، کیونکہ اسے تم سے بہت خطرہ ہے۔ وہ تو اسے بھی ہلاک کو برباد کرنے سے باز نہیں آتا جو اس سے لڑتا ہے، نہ کوئی تکلیف دیتا ہے بلکہ اسی کے طریقے پر چلتا ہے، جیسے کفار، گمراہ اور طلب دنیا کے حریص لوگ۔ اب سوچو، جو اس کے خلاف کھڑا ہو گیا اس کے ساتھ کس قدر دشمنی کرے گا۔ ویسے عام طور پر تو وہ سب ہی لوگوں کا دشمن ہے، مگر اے علم و عبادت میں کوشش کرنے والے، شیطان کو تم سے خاص دشمنی ہے، تمہارا معاملہ اس کے لیے بہت اہم ہے اور تمہارے خلاف اس کے پاس مددگار بھی بہت ہیں، اور اس کا سب سے بڑا مددگار خود تمہارا نفس اور تمہاری خواہش ہے، اور اس کے پاس ایسے اسباب، راستے اور دروازے ہیں جن سے تم غافل ہو۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ راضی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے سچ ہی فرمایا کہ شیطان فارغ ہے اور تو مصروف ہے، وہ تجھے دیکھ رہا ہے جبکہ تو اسے نہیں دیکھ سکتا، تو اسے بھلا دیتا ہے مگر وہ تجھے بھولنے والا نہیں، اور خود تیری ذات میں تیرے ہی خلاف شیطان کے بہت سے مددگار ہیں، لہٰذا شیطان سے جنگ کرنا اور اس پر غضبناک ہونا ضروری ہے، ورنہ تم فساد و ہلاکت سے بے خوف نہیں ہو سکتے۔ شیطان کو بھگانے کے دو طریقے۔ اگر تم سوال کرو کہ میں کس چیز کے ساتھ شیطان سے جنگ کروں اور اس کس شے کے ذریعے اس پر غلبہ پاؤں اور اسے کیسے دور بھگاؤں، تو یاد رکھو کہ صوفیاء کرام کے اس بارے میں دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ شیطان کو بھگانے کا یہی طریقہ ہے کہ اللہ پاک کی پناہ مانگتے رہو، کیونکہ شیطان ایک کتا ہے جسے اللہ پاک نے تم پر مسلط کیا ہے۔ اگر تم اس سے جنگ کرنے اور اسے دور بھگانے میں لگ گئے تو تھک جاؤ گے اور تمہارا وقت برباد ہو جائے گا، اور یہ کتا تم سے جیت کر تمہیں کاٹ لے گا اور زخمی کر دے گا، لہٰذا اس کتے کے مالک یعنی رب عز و جل کی طرف رجوع کرنا ہی زیادہ بہتر ہے تاکہ وہ اسے تم سے دور کر دے۔ دوسرا طریقہ، دیگر بزرگوں نے یہ طریقہ بتایا کہ بندہ مجاہدہ اختیار کرے اور شیطان کی مخالفت کرنے، اسے جھٹلانے اور دور بھگانے میں ڈٹ جائے۔ میں کہتا ہوں میرے نزدیک جامع اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم دونوں طریقوں کو جمع کر لو۔ پہلے شیطان کے شر سے پناہ مانگو جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، بے شک اللہ پاک اس کے شر سے پناہ دینے کو کافی ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں کہ وہ ہم پر غالب آ رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس آزمائش میں مبتلا فرمایا ہے تاکہ اللہ پاک ہمارے مجاہدے کی صداقت، راہ خدا میں ہماری مضبوطی اور ہمارے صبر کا امتحان لے، جیسا کہ اس نے کفار کو ہم پر مسلط فرمایا، حالانکہ وہ ان کے شر و فتنے سے ہمیں بچا سکتا ہے، مگر ایسا صرف اس لیے کیا تاکہ ہمیں جہاد، صبر، اخلاص اور شہادت میں سے حصہ نصیب ہو۔ چنانچہ فرمانے باری تعالی ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور اس کے لیے اللہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی اللہ نے تمہیں غازیوں کا امتحان نہ لیا اور نہ صبر والوں کی آزمائش کی، اور ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا اور نہ صبر والوں کی آزمائش کی، بس شیطان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ شیطان سے جنگ کرنے کا طریقہ۔ شیطان سے جنگ کرنے اور اس پر غالب آنے کے لیے ہمارے علماء کرام علیہم الرحمہ نے درج ذیل 3 چیزوں کا ہونا ضروری قرار دیا ہے۔ پہلی چیز، تم شیطان کے مکر و فریب اور حیلے بہانوں کو پہچانو، اس طرح وہ تم پر جرت نہیں کر سکے گا، جیسا کہ اگر چور کو پتہ چل جائے کہ گھر والوں نے اسے محسوس کر لیا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ دوسری چیز، تم شیطان کی دعوت کی پرواہ کرو، نہ اپنے دل کو ادھر متوجہ کرو اور نہ ہی اس کا پچھتاوا کرو، کیونکہ شیطان بھونکنے والے کتے کی طرح ہے، اگر تم اس کی طرف بڑھو گے تو وہ بھونکتا رہے گا اور تم پر حملہ کرے گا، اور اگر اس سے منہ موڑ لو گے تو وہ خاموش ہو جائے گا۔ تیسری چیز، اپنے دل اور زبان کو مسلسل اللہ پاک کے ذکر سے معمور رکھو، کیونکہ حضور نبی اکرم
نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان کے لیے اللہ پاک کا ذکر اتنا تکلیف دہ ہے جتنا انسان کے لیے مرض آکلا۔ شیطان مکر و فریب کی پہچان، اگر تم پوچھو کہ شیطان کے مکر و فریب کا علم کیسے حاصل ہو اور ان کی پہچان کا طریقہ کیا ہے، تو اس حوالے سے دو باتیں یاد رکھو۔ پہلی بات یہ کہ شیطان کے وسوسوں تیروں کی مانند ہیں جنہیں وہ پھینکتا رہتا ہے، اور تمہیں ان کی پہچان اسی وقت ہوگی جب تم دلی خیالات اور ان کی اقسام کو پہچان لو گے۔ دوسری بات یہ کہ شیطان کے پاس جالوں کی مانند حیلے بہانے ہیں جن سے وہ شکار کرتا ہے، اور تمہیں ان کی پہچان ان مکروں، ان کی حالتوں اور ان کے راستوں کو پہچاننے سے ہو جائے گی۔ ہمارے علماء اکرام نے دلی وسوسوں اور خیالات کی بہت ہی صورتیں بیان کی ہیں، اور ہم نے اس حوالے سے تلبیس ابلیس نامی ایک کتاب بھی لکھی ہے، مگر ہماری یہ کتاب منہاج العابدین زیادہ توالد کی گنجائش نہیں رکھتی۔ پھر بھی ہم انشاءاللہ عز و جل تمہارے لیے ہر صورت کے بارے میں اتنا بیان کر دیں گے کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھام لیا تو یہ تمہارے لیے کافی ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔